بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 78 سے لے کر 81 تک کا ترجمہ تفسیر چل رہا تھا، جو تفسیر رہ گئی تھی انشاءاللہ وہ آج کمپلیٹ کر دوں گی۔ یعنی کہ منع کرنے والے کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں یہ احکامات ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آگے کون سی احادیث آ رہی ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس جگہ گناہوں کا ارتکاب شروع ہو جائے تو وہاں پر موجود شخص اگر انہیں نفرت کی نظر سے دیکھے تو وہ ایسے ہے جیسے وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اسی طرح جس شخص نے ایسے لوگوں کی حرکتوں کے بارے میں سنا اور نفرت کا اظہار نہیں کیا، گویا وہ اس معاشرے میں اس جگہ پر موجود نہیں تھا۔ اس نے نفرت کا اظہار نہ کیا تو وہ ایسے ہے جیسے اس گناہ کی بستی میں وہ بندہ بھی موجود تھا۔ ایک غائب کی بات ہو رہی ہے اور ایک حاضر کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ حاضر نے قدرت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کام کو، اس فعل کو منع نہیں کر پایا، اس لیے۔ اور جس شخص نے دور رہتے ہوئے بھی، جو وہاں پر موجود نہیں تھا، اس نے اس حرکت، اس گناہ کے بارے میں سن کر بھی نفرت کا اظہار نہیں کیا تو وہ ایسے ہے جیسے وہ اس گناہ میں موجود تھا۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، یہ جس کہلاتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جائے گا جب تک ان کے عذر منقطع نہ ہو جائیں۔ مطلب عذر پیش کرنا، وہ چیز کہ اس کے بارے میں ہم لوگ عذر پیش کر دیں گے، کوئی کچھ ہیپن ہو گیا ہے تو عذر پیش کے، تو وہ والے منقطع جب تک نہ ہو جائیں تب تک کوئی ہلاک نہیں ہوگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ کی روایت میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، خبردار، لوگوں کی ہیبت کسی آدمی کو حق گوئی سے باز نہ رکھے۔ لوگوں کی ہیبت کسی شخص کو حق گوئی سے باز نہ رکھے۔ یہ حدیث سن کر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ پوچھا گیا کیا ہوا؟ ساتھ میں فرمایا روتے ہوئے۔ بہت سارے ایسے مواقع ہم پر گزرے ہیں جن میں ہم ڈر گئے تھے۔ اب دیکھ لیجئے، یہ وہی والے حالات، وہی والے مواقع چل رہے ہیں کہ اس سے بہت بڑا فساد، کیونکہ دنیا ٹائم نہیں رہا ہے، وقت بالکل نہیں رہا ہے، تو بہت بڑا فساد جو ہے وہ اس سے کریٹ ہو سکتا ہے۔ کم سے کم الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم کو پڑھ کر، سمجھ کر ہم اس چیز کا وہ نہیں بننا چاہتے۔ میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ اپنے اوپر ہم لوگ بات نہیں لے سکتے، کیونکہ وقت نہیں رہا، وقت نہیں رہا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین جہاد وہ ہے جس میں ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہا جائے۔ سب سے بہترین جہاد وہ ہے جس میں حکمران کے سامنے حق کلمہ کہا جائے۔ یہ جہاد کی ایک قسم ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ جمرہ اولیٰ کے پاس ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ جمرہ اولیٰ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، عرض کی، یا رسول اللہ، بہترین جہاد کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب نہ دیا، خاموش رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ پر کنکریاں مار چکے، جمرہ ثانیہ پر کنکریاں مار چکے، اس نے پھر پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے لیے اپنی سواری پر سوار ہوئے۔ پوچھتے ہیں، وہ کون شخص تھا جس نے سوال پوچھا تھا کہ بہترین جہاد کون سا ہے؟ وہ ساتھی کھڑے تھے، وہ صحابی جس نے پوچھا تھا، عرض کی، یا رسول اللہ، میں ہوں۔ آپ نے فرمایا، کالمات حق تقال عند ذی سلطان جائر، ظالم صاحب اقتدار کے سامنے حق بات کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ ابو سعید خدری سے ہی روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو حقیر کر کے لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کیسے خود کو حقیر کر کے خود کو پیش کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کوئی شخص خلاف شرع امر دیکھے اور کچھ نہ کہے، یعنی کہ منع بھی نہ کرے اور کچھ کہہ نہ سکے، اس قدر وہ معذور ہو چکا ہو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں موقع پر تو نے حق بات کہنے سے کیوں ڈرا تھا؟ وہ عرض کرے گا کہ لوگوں کا خوف تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اس چیز کا زیادہ حقدار تھا کہ تم مجھ سے ڈرتا۔ دوسری حدیث میں آ رہا ہے، ابو سعید خدری سے ہی روایت ہے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے ضرور باز پرس کرے گا، یہاں تک کہ وہ فرمائے گا کہ جب تو نے برائی دیکھی تو اس پر اظہار نفرت سے کون سی چیز تجھے مانے تھی؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو حجت سکھا دی تو وہ کہے گا اے پروردگار میں نے تجھ سے امید وابستہ کی اور لوگوں سے ڈر گیا۔ یعنی کہ جس طرح کے آج کل کے ماحول کے لحاظ سے میں آپ ہو سکتے ہیں کہ ہمیں تو ڈر اللہ کا ہی ہے۔ ابو حذیفہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ امر بالمعروف، اور یہ غور سے سنیے گا یہ والی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب ترک کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا جب تم میں وہی ظاہر ہو جائے جو تم سے پہلی امتوں میں ظاہر ہوا تھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم سے پہلی امتوں میں کیا ظاہر ہوا تھا؟ فرمایا گھٹیا لوگوں کے پاس اقتدار آ جائے، بڑے لوگوں میں بدکاری عام ہو جائے اور رزیل لوگوں کے پاس علم آ جائے، یعنی کہ کمینوں کے پاس، اور اقتدار گھٹیا لوگوں کے پاس آ جائے۔ تو ظاہر ہے سیم کنڈیشن رائٹ ناؤ ان اوور کنٹری پاکستان، یہ چیز ہے۔ تو دیکھ لیں وہ وقت بھی اور ان کی طرح ہم لوگوں کی بھی یہ حضرت زیاد رضی اللہ فرماتے ہیں رزیلوں میں علم آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فاسقوں کے پاس چلا آئے۔ فاسق کہتے ہیں نافرمانوں کو، فاسق سے مراد نافرمان ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین جو کفار کے ساتھ دوستی گانٹھتے ہیں، لا بیسا ما قدمت لہم انفسہم، یعنی کفار کے ساتھ ان کا دوستی کے روابط کو مستحکم کرنا اور مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور محبت کو نظر انداز کرنا چھوڑ دینا بہت برا فعل ہے، کیونکہ ایک تو وہ اس کے نتیجے میں نفاق کے لا علاج مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دوسرا قیامت تک ناراضگی اللہ کی مول لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا انا ساخط اللہ علیہم، پھر ان کے لیے قیامت کے دن دائمی عذاب تیار پڑا ہے۔ ابن ابی حاتم حضرت احمد سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا یہاں پر آج کل کے زمانے کے لحاظ سے بیان کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں زنا سے اجتناب کرو، اس میں 6 برائیاں مضمر ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں اس سے رونق، شگفتگی اور وقار ختم ہو جاتا ہے، چہرے میں رونق ہو سکتی ہے، لائف میں ہو سکتی ہے، اور شگفتگی عزت وغیرہ، وقار عزت، افلاس فکر در آتا ہے، یعنی کہ در کے دروازے کو در آتا ہے، اور عمر کم ہو جاتی ہے، عمر بھی کم ہو جاتی ہے۔ آخرت میں یہ اللہ کی ناراضگی، برے حساب اور دائمی عذاب کا سبب ہے۔ یہ کتنی امپورٹنٹ حدیث ہے، یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ۔ اگر لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور قرآن پر ایمان لے آتے تو کفار کے ساتھ دوستی کا دم نہ بھرتے اور اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے ساتھ عداوت روا نہ رکھتے، لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف کیے ہوئے ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ انہی کا ٹاپک چل رہا تھا، لیکن اس میں ہم سارے آ گئے ہیں، میں نے آپ کو ثابت کر کے دے دیا ہے۔ آیت قرآن کی مخالفت میں سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، سٹل ابھی بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ یہ تھی میری ویڈیو، یہ والی بہت امپورٹنٹ ہے، صدقہ جاریہ سے لازمی شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔